وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا، اپنا رسوخ رکھتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں، یہ ہندوستان، اس کی سیمائیں، اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے، بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں، یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں، ہر خاندان کا نہیں، بلکہ ہر انسان کا 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ، شودر الگ، دلت الگ، چھتریہ الگ، یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے، ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی، اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی. روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہندوستان کے حالات بھی. اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے، اللہ اکبر. یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی، جس کو ستی کہا جاتا تھا. ستی ایک رسم ہے، تاریخ میں آج بھی موجود ہے. بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی، وہ چاہے جوان ہو، چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو، اسے جلا دیا جاتا. چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا، پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے، وہیں آباد رہے. اس کا گھر میں آنا اب شگن. آج تک یہ بری روایت موجود ہے، جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ہاں، کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی، اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی، کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے، یہ اب شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھان پان الگ. بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا، عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی، ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں، ایک روما میں، ایک پرشیا میں، ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی، کفر و شرک غالب تھا. اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی، کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے تو اس زمانے میں عزت تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی تھی جو یہودی تھے، بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، اللہ کے بیٹے ہم ہیں، ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے. 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی، اللہ کا غضب ان پر ایسا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل، اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے، لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی. سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے، اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں، یہ اسرائیلی ہیں.
یہ یہودی ہیں، پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے، ان کو قرضہ دے کر کے، ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا، اس پر انٹرسٹ کمانا، یہ یہودی فطرت میں داخل تھا۔ اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے۔ اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے، ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ۔ یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی، سود خوری میں ملوث تھی، نبیوں کا قتل، بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے، اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں۔ تورات کو نہیں مانتے، تلمود کو نہیں مانتے، جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی، ان کتابوں کو پھینک دیتے۔ ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھینک دیتے۔ یہ چوتھی قوم تھی۔ اب دنیا کی یہ حالات تھے، دنیا میں یہ حالات جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا، شراب نوشی، یہ سب عروج پر تھے۔ روما میں، پرشیا میں، ہندوستان میں اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان اب جو پانچویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی، عرب لوگ تھے۔